बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी न्यूज़ पर खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ। नाज़रीन, जामपुर ज़िला अवामी ख्वाहिश जो आज तक पूरी ना हो सकी, 1986 से मुख्तलिफ समाजी कारकुन, सियासी कारकुनों के गले पड़े हुए हैं कि जामपुर को ज़िला बनाया जाए। बल्कि न सिर्फ गले पड़े हुए हैं, 2018 के इलेक्शन में ये कांटा बन के सियासतदानों को तकलीफ देते रहे कि जामपुर ज़िला को हर सूरत, जामपुर तहसील को हर सूरत ज़िला बनना चाहिए। लेकिन 2018 के इलेक्शन से पहले, 2018 इलेक्शन के बाद बड़ी उम्मीदें नजर आई जामपुर को ज़िला बनने की। उसके बरक्स एक छोटी सी तहसील को, जिसकी आबादी, जिसका रेवेन्यू जामपुर से कम है, और वहाँ पे पहली दफ़ा MPA बनने वाले जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने अनाउंसमेंट की। ख्वाजा शराज साहब हाई कोर्ट से फैसला लेके तौसा शरीफ को ज़िला बनवा गए, और जामपुर जिसका रेवेन्यू, जिसकी आबादी और जुगराफियाई लिहाज से जिसका हक बनता था, वो अभी तक महरूम है। हम मुख्तलिफ फोरम्स पे बात करेंगे जामपुर के ज़िला के हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम अहमद शाह साहब, उम्मीदवार हैं 2023 में इलेक्शन में MPA के। आज हम बात करते हैं, इनकी भी बड़ी नज़र रही है जामपुर ज़िला के हवाले से। 93-94 से ये भी बड़े एक्टिव रहे हैं जामपुर को ज़िला बनाया जाए। बड़ी मालूमात होंगी शाह साहब के पास कि जामपुर आज तक ज़िला क्यों नहीं बन सका। हाल वाल करते हैं शाह साहब से। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, आपको क्या लगता है, आप शुरू से देख रहे हैं जामपुर ज़िला की तहरीक को, आपके सामने तहरीकें चलती रही हैं, आपको क्या लगता है जामपुर अब तक ज़िला क्यों नहीं बन पाया? इसमें बड़ी रुकावट क्या है? सरदारों की ख्वाहिश है या इंतजामी मसाइल हैं, जोग्राफियाई कोई मसला है? क्या मसला है कि जामपुर अब तक ज़िला नहीं बन पाया? जोग्राफियाई मसला तो तब हो जब हमारा ये ज़िला को मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ दूर हो। बिल्कुल, कोई मसला नहीं है, सिर्फ सरदार बनना नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि ना बने। उनको क्या मसाइल है जामपुर के ज़िला के बनने से? उनका ख्याल है कि उनकी जो सीटें हैं वो डिस्टर्ब होंगी। तो जिस सीट पे वो, जिस आबादी से वो वोट ले रहे हैं, वहां पे वो वोट बैंक तो उनका पक्का है ना। अगर डिवाइड होता है तो दूसरे लोगों को सीटें मिल जाएगी, हो सकता है उन्हीं की फैमिली से लोगों को सीटें मिल जाएंगी। अब इसकी डिटेल तो वो बता सकते हैं ना कि उनको क्या मसला है, वो क्यों नहीं बन रहे। हम तो आइडिया ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या मसला हो सकता है। 2018 उनकी कोई ना कोई राजनीति तो है ना। यानी सरदारों की ख्वाहिश ही है कि जामपुर को जिला ना बनाए। 101% ये बात है, और कोई इशू नहीं। और कोई इशू। आप क्या समझते हैं, अगर सरदारों को हटा दिया जाए एक साइड पे, तो फिर जामपुर इजीली जिला बन सकता मैं है? आपको बताता हूँ कि 1993 में सरदार फारूक लिगारी साहब का आखिरी इलेक्शन था, बिल्कुल, यहाँ से नेशनल असेंबली का। अब जहाँ पे वो म्यूनसिपल कमेटी है, उस वक्त ये नहीं थी, खाली ग्राउंड था, यहीं पे जलसा था। उस वक्त मैंने अपनी स्पीच में उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप जामपुर से जीतना चाहते हैं तो आप मेहरबानी करें, ये अनाउंस करें कि मैं जीतने के बाद, अगर मुझे इक़्तिदार में हमारी पार्टी, उस वक्त पीपल पार्टी में थे, अगर आ गए तो हम डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे जामपुर को। उन्होंने वो स्पीच में वादा किया। इत्तफाक ऐसा हुआ कि उसके फ़ौरन बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए। और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं, उनके पास सारे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतज़ामी इख्तियारात भी इस डिवीजन के उन्हीं के पास। वो मतलब कोई रुकावट भी नहीं थी। पता नहीं अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका क्या मसला था, उन्होंने क्यों नहीं बनाया। उसके बाद अब आजकल के हालात अगर आप देखें तो अब सरदार जाफर खान माशाल्लाह नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, और मोहसिन लिगारी साहब MPA हैं। अब अगर वो बनाना चाहें तो परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हैं। अभी तो कोई रुकावट नहीं है, तो ये बन रहा। इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि वही नहीं बनना चाहना। यानी PTI का इक़्तिदार है, PTI के नुमाइंदे हैं हमारे, फिर भी जिला नहीं बन जी जी। अतर बुखारी साहब ने, आप वो क्योंकि PMLQ में है अतर बुखारी साहब, और उन्होंने कोशिश की, अच्छे सियासी वर्कर हैं वो, उन्होंने जाके डायरेक्टिव भी इशू कराया, उन्होंने रिपोर्ट्स भी मांगी, उसके बाद फिर मामला रुक गया। अगर वही दिल्ली थैले में से निकल आई
کہ مصطفیٰ قاری صاحب کہیں گے تو بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. پرویز الہی صاحب شاہ صاحب کے کہنے پہ کچھ خود سے کر دیتے. ویسے وہ 30 سیٹیں مانگ رہے ہیں, 30 سیٹیں مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی سے, ایک یہاں سے پکی کر لیتے ہیں. جی وہ بس وہ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت دے, اور کیا کہہ سکتے ہیں. بالکل. اچھا یہ سوال ہے میرا آپ سے کہ آپ نے بتایا لغاری صاحب جو ہے 93 میں پیپلز پارٹی کی طرف سے اقتدار میں آئے, یہیں سے اسی سیٹ سے. جامپور سے پیپلز پارٹی, نون لیگ, کاف لیگ, پی ٹی آئی, تمام جماعتوں نے اپنا مینڈیٹ حاصل کیا, تمام جماعتوں نے ووٹ حاصل کیا, اپنے نمائندے اسمبلیوں میں بھیجے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کا منشور نہیں ہے, یا صرف سردار صاحبان کا منشور نہیں ہے, یا کسی بھی پارٹی کا منشور نہیں ہے کہ جامپور کو ضلع میں دے دیا جائے؟ پی ٹی آئی کے نمائندے تو یہی ہیں نا جامپور سے, یہاں سے. بالکل. عمران خان تو یہاں سے نہیں الیکشن لڑ رہے ہیں نا, یہی لڑ رہے ہیں, یہی جیت کے گئے ہیں. انہوں نے ہی سب جو ہمارے دیکھیں, اب ہمارے ضلع میں اس وقت 3 MLA 5 MP 8 ہے نا, وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی میں سے, ایک بھی مخالف پارٹی سے نہیں ہے. اچھا اس کے باوجود انہوں نے پھر سب نے اکٹھے ہو کے ایک صوبہ محل بنایا کہ جی ہم سارے سرداروں نے اکٹھے ہو کے صوبہ محل بنایا کہ ہم پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں, ہم وہاں جا کے اس کو صوبہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, وہ صوبہ بن گیا. 100 دن میں صبح بنا, 100 دنوں میں صبح بننا تھا, وہ نہیں بنا. اچھا تو اب جو ہے نا دوسری بار پہ مثال, عثمان بزدار صاحب 3.5 سال وہ رہے ہیں, وہ بھی سردار ہیں, 3.5 سال وہ رہے ہیں اقتدار میں, مطلب پوری طرح وہ بانٹ دیا, انہوں نے ضلع نہیں بنایا, وہ ادھر سے اقتدار سے ہٹے, ضلع بن گیا توسا. یعنی جامپور توسا کے ضلع بننے میں رکاوٹ جو ہے وہ سردار صاحبان تھے. صاحب ہے, میں تو سیدھی بات کہہ رہا ہوں نا کہ ہم لوگوں کو ترتیب سیدھی کرنی چاہیے. ترتیب یہ پہلے اپنا نمائندہ بھیجے اسمبلی میں, جب آپ کا اپنا نمائندہ ہوگا تو اپنے گھر کو وہ اس سے گلا نہیں کرے گا, اس کو صوبہ بنانے کا تو مضبوط کوشش کرے گا, اور انشاءاللہ بن جائے. اچھا شاہ صاحب, پہلے تو جتنی بھی جدوجہد کی جاتی رہی, جو کچھ بھی ہوتا رہا, 2018 کے الیکشن سے پہلے جو کیمپینز چلی وہ ساری کی ساری بیس بنائی گئی تھی جامپور کو ضلع کے بنانے کے حوالے سے. جامپور کو ضلع بنانے کا نعرہ لگایا گیا, اسی نعرے کے اوپر الیکشن لڑا گیا. الیکشن جیتنے کے بعد قرارداد نمبر 1 بھی جمع کروا دی گئی جامپور کو ضلع بنوانے کے حوالے سے. لیکن اس قرارداد کے بعد کئی 100 قراردادیں پیش ہو چکی ہیں, اسمبلی کا وقت اب تقریباً مدت پوری ہونے والی ہے, لیکن جامپور ضلع نہیں بن سکا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ وعدے وفا نہ ہونا ٹھیک تھا؟ قرارداد نمبر 1 واقعی نمبر 1 قرارداد تھی, ٹھیک ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو اس میں کہاں پہ گیپ آیا ہے؟ گیپ بدنیتی ہے, اور اس کے علاوہ وہ چاہتے نہیں ہیں. تو وہ نمبر 1 قرارداد وہ بس ایسی فارمیلٹی پوری کی ہے کہ میں نے جی قرارداد جمع کرا دی ہے. جب الیکشن جیت چکے تھے فارمیلٹی کی ضرورت نہیں تھی. نہیں, وہ فیس سیوے بھی تو ہوتی ہے نا, کچھ فیس سیوے کے لوگ نے یہ کیا, اور پھر آگے 4 سال بھی گزارنے تھے کے بعد گزر گئے. اب اگلا الیکشن کس بیس پہ لڑیں گے آپ؟ کیا یہ دوبارہ سے صحیح وہ نیا گلڈانی پاک ہوگا؟ بس اس کے وہ چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ نیا لانے پاک سے خوش ہو جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت گزر گئے جب وہ فاختہ اڑایا کرتے تھے, میاں خلیل فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب وہ دن گزر گئے ہیں. اب لوگ بہت باشعور ہیں, بہت ایجوکیٹڈ ہیں, بہت ویل اویئرڈ ہیں. اب وہ نہیں ان کا چلے گا انشاءاللہ. صاحب آپ کی جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے اپیکس الیکشن کے لیے. 18 کا الیکشن تو جنہوں نے بھی لڑا, جس نعرے کی بیس پہ بھی لڑا, اگر آپ کا بھی یہی منشور ہوا, آپ کا بھی یہی نعرہ ہوا کہ جامپور کو ضلع بنوائیں گے ہم الیکشن جیتنے کے بعد, اور عوام آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر اسمبلی میں بھیج بھی دیتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کتنا ورک کریں گے اس پہ؟ کیا آپ اپنا وعدہ وفا کر پائیں گے؟ آپ منوا پائیں گے ان منسٹر سے اور ان وزیر اعظم سے, وزیر اعلیٰ سے جامپور کو ضلع بنانے کا؟ دیکھیں جی, میرا تو یہ گھر ہے, میں یہی پیدا ہوں اور یہی دفن ہوں, اور میں صرف ضلع نہیں, میں اس کے لیے اس کے ایجوکیشن کے مسائل ہیں, اس کے صحت کے مسائل ہیں, اس کو ڈسٹرکٹ بنوانا ہے, سب کے لیے میں انت تک جدوجہد کروں گا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب پرخلوص طریقے سے کوشش کی جائے تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کے حامی ناصر ہوں. شاہ صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ
انہوں نے اگر وعدے وفا نہ کیے تو چوکی تک جانا یا راجن پور تک جانا یا لال گڑھ تک جانا جو ہے تھوڑا سا مسئلہ ہے عوام کے لیے، ان کے گھروں کے آگے احتجاج کرنا. اگر آپ وعدہ وفا نہ کر پائے تو یہاں تک آنا بڑا آسان ہے. سر میں تو ایک عام آدمی ہوں، مجھے تو روڈ پہ پکڑ لیں گے. تو میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نیت اگر سیدھی ہو تو مسئلہ حل ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اب جہاد کے لیے تیار ہے؟ ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ ہم بنوائیں گے. ناظرین، شاہ صاحب نے وجوہات بتائیں جامپور ضلع آج تک کیوں نہیں بن سکا. انتظامی، جغرافیائی یا سیاسی خواہشوں کا نہ ہونا کیا وجہ تھی، آپ نے بغور سنا. شاہ صاحب نے اپنی فردر پلاننگ بھی بتا دی کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. الیکشن اگر جیتتے ہیں تو اسمبلیوں میں جا کے جامپور کے لیے شاہ صاحب کیا کرنے والے ہیں. آپ نے اچھے طریقے سے ہسٹری کو دیکھ کے آبزرو کرنا ہے. 2023 کے الیکشنز میں اپنا جو نمائندہ چننا ہے اور وہ ایسا چننا ہے جو جامپور کے لیے کچھ کر سکے، جو کوئی امید دلا سکے. 2018 کا الیکشن تھا، 2013 کا الیکشن تھا، جامپور کی عوام کو بہت ساری امیدیں دلائی گئی. ایون کچھ پہلے الیکشن میں سوئی گیس جیسے ڈرامے بھی کر کے دکھائے گئے کہ جی جامپور میں سوئی گیس آ گئی ہے، بٹ نتھنگ. سو بیٹر ہے کہ آپ عوام کو سمجھنا ہوگا کہ کون جامپور کے لیے بہتر ہے اور کون جامپور کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے. ووٹ نہ صرف امانت ہوتا ہے بلکہ فردر پلاننگ کا بھی حصہ ہوتا ہے. آپ اگر اپنا مستقبل بہتر چاہتے ہیں تو اپنے نمائندے بہترین چنیں.